بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوٹی اور ہڈی گلے میں پھنس جانا۔ بعض افراد عید الاضحیٰ پر گوشت کھانے کے ساتھ ایسے دو ہاتھ کرتے ہیں جیسے زندگی میں پہلی بار کھانے کا موقع ملا ہو اور اس کے بعد شاید گوشت کھانا نصیب نہ ہو۔ گوشت کے ساتھ دو ہاتھ کرتے ہوئے اکثر لوگ گلے میں بوٹی اور ہڈی پھنسوا بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ صورتحال شدید رخ بھی اختیار کر سکتی ہے جس میں زندگی سے ہاتھ دھونا بھی شامل ہے۔ اس لیے گوشت کا مناسب استعمال ہی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر سکتا ہے۔ گلے میں بوٹی اور ہڈی پھنسنے کے حوالے سے اسسٹنٹ پروفیسر میو ہسپتال ڈاکٹر محمد حنیف کا کہنا ہے کہ گوشت کے چھوٹے سائز کی بوٹیاں استعمال کرنی چاہیے۔ بڑی بوٹی کا گلے میں پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر بوٹی بڑی ہو تو اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے کھائیں۔ بوٹی کو ہڈی سے علیحدہ کر کے استعمال کیا جائے۔ زیادہ تیزی سے کھانا کھانے میں اجتناب کریں۔ کھانا آرام و سکون سے اور اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ بغیر چبائے یا کم چبائے نگلنے کی کوشش نہ کریں۔ ڈاکٹر محمد حنیف کے مطابق خاص طور پر شارپ ہڈی والی بوٹی سے اجتناب کیا جائے۔ اگر استعمال کیا بھی جائے تو اس کو ہڈی سے علیحدہ کر کے کھائیں۔ اگر ہڈی دانت کے نیچے آ جائے تو انیمل دانت کے اوپر جو سخت تہ ہوتی ہے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے گوشت آہستہ سے کھائیں۔ تیزی سے کھانے سے، غیر ارادی زور سے چبانے سے دانتوں کے درمیان ہڈی دانتوں کے سخت سطح کو توڑ دیتی ہے جس سے دانت کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حنیف نے کہا اگر بوٹی کا سائز بڑا ہو، کم چبائی ہوئی ہو اور نگلنے سے بوٹی گلے میں پھنس سکتی ہے۔ اگر بوٹی کے ساتھ شارپ ہڈی تیز کنارے والی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں چبایا گیا تو تیزی سے کھانے سے اس کا نوکیلا حصہ گلے کے کسی حصے میں بھی پھنس سکتا ہے۔ اس لیے قارئین شارپ ہڈی منہ میں مت ڈالیں۔ اچھی طرح گلی اور پکی ہوئی بوٹی کا استعمال ضروری ہے۔ ڈاکٹر حنیف نے بتایا جن لوگوں کے گلے میں بوٹی یا ہڈی پھنس جاتی ہے اس کو مشین کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ اس مشین کی سہولت بھی صرف بڑے ہسپتالوں میں موجود ہے۔ دیہات اور چھوٹے شہروں کے ہسپتالوں میں یہ سہولت دستیاب نہیں ہوتی، اس لیے ایسے افراد کو خاص طور پر گوشت کے اعتدال استعمال کو ترجیح دینی چاہیے۔ گلے میں ہڈی یا بوٹی پھنسنے کا عمل زیادہ خطرناک نہیں ہے، مگر بعض اوقات بے احتیاطی سے جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر محمد حنیف کے مطابق گاؤں میں رہنے والوں کو خاص طور پر اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ان علاقوں میں اگر کسی گلے میں ہڈی یا بوٹی پھنستی ہے تو لوگ اوپر سے پانی اور دوسری چیزیں کھلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بوٹی یا ہڈی ہضم ہو جائے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس عمل سے ہڈی یا بوٹی سانس کی نالی میں جا سکتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ فی امان اللہ۔